کو، آپ نے دیکھنا ہے سنت یعنی احادیث صحیحہ کو، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے آپ کے تمدن معاشرت کی ضرورت کو۔ اس وقت جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں ان تمام آراء میں سے کون سی رائے ہے جو آپ کی ضرورت کے قریب تر ہے اور قرآن و سنت بھی اس کو بیک اپ دیتی ہے، سپورٹ کرتی ہے۔ بس یہ ہے اصل مقدمہ۔ اصل مقدمہ یہ نہیں ہے کہ فلاں مذہب یا فلاں مکتب سارا سچ ہے۔ تمام مکاتب فکر کی ابتدا بالکل حق سچ سے ہوئی، اور تمام مکاتب فکر میں ایکسٹریمسٹ بھی پائے جاتے ہیں، تمام مکاتب فکر میں مضبوط لوگ بھی پائے جاتے ہیں، تمام مکاتب فکر میں کمزور لوگ بھی پائے جاتے ہیں، تمام مکاتب فکر میں نااہل لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جو ہر طبقے کے اہل دانش ہیں، اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں، میں سارا دن اب اس وقت میں پاکستان کے اسٹیٹ چینل پہ ٹرانسمیشن کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ کرتا رہتا ہوں، ہر نیشنل ٹی وی چینل پہ میں بیٹھتا ہوں، ایون کہ کانٹینٹ کے ٹی وی چینلز کو میں دیکھتا ہوں۔ تمام مکاتب اہل تشیع کے بڑے سے بڑے عالم، پاکستان میں آپ 4 بڑوں کا نام لیں، وہ چاروں میرے براہ راست رابطے میں ہیں۔ اہل حدیث آپ 4 بڑوں کا نام لیں، چاروں میرے ساتھ رابطے میں ہوں گے۔ بریلوی 4 بڑوں کا نام لیں، چاروں رابطے میں۔ میں اب یہ بات بڑے اعتماد سے کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ان بڑوں میں یہ بات اب پہنچ چکی ہے کہ اب ہم نے اساس کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ اب ہم نے دیکھیں نا، اساس جڑ ہے قرآن و سنت، پھر تنا ہے، پھر درخت ہے، پھر پتے ہیں۔ آپ اگر پتوں کو جھاڑتے رہیں گے کہ فلاں پتا اس رنگ کا ہے، فلاں اس رنگ کا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں پتا جس رنگ کا بھی ہے۔ اگر آپ کی جڑ وہ ہے اور پتے کا رنگ تھوڑا مختلف بھی ہے تو اس کو گنجائش دیجیے۔ یہ ہے پورا مقدمہ میرے نزدیک، جو وحدت امت کا اور جو مسالک کی موجودہ پوزیشن کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ مقدمہ صحیح نہیں ہے کہ ہم ایک مسلک کے نمائندے، اب میں بھی تو کسی مسلک کا نمائندہ ہوں، لیکن میں آج تک نہ مسلک کی نمائندگی کی، نہ کبھی کروں گا، اور نہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا وہ قول بہت اچھا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرا ہر عمل درست ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ، اور میرے مد مقابل کی ہر رائے غلط ہے درستی کے احتمال کے ساتھ، کیونکہ معصوم کوئی نہیں ہے، ان میں معصوم کوئی بھی نہیں ہے۔ معصوم اب اہل تشیع کی جب ٹرم آئے گی تو ظاہر ہے آپ فرمائیں گے کہ ائمہ اہل بیت اہل تشیع کے نزدیک معصوم ہے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ معصوم اگر اہل تشیع مانتے ہیں تو بے شک مانیں، لیکن اہل تشیع یہ نہیں مانتے کہ ان میں سے کسی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو جو شریعت کی آگے جاری ہونا ہے وہ تو منصوص من اللہ وحی کے ساتھ محسوس ہے، اور اہل تشیع معصوم ماننے کے باوجود ائمہ پر وحی کے قائل نہیں ہے۔ وحی کے قائل ہو تو ختم نبوت کا دروازہ کھل جائے گا، تو لہٰذا نتیجہ ایک ہی نکلا۔ اچھا، اب جو اہل سنت کا محفوظیت کا عقیدہ ہے، عام طور پہ کئی اہل سنتوں میں ناسبیت بہت پھیل گئی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، اللہ ان کو ہدایت، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو محبان اہل بیت ہیں، اور وہ کثیر ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اہل بیت اتحاد جو ہیں، یہ جو مسلک اہل سنت ہے، یہ بھی اہل بیت کی خیرات سے میسر آیا۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ حضور کے گھر سے نکلی ہیں، اور حضور کے گھر کون تھا؟ حضور کے گھر سے حضور کی آل تھی، حضور کی اولاد تھی، حضور کی ازواج تھی۔ یہ سب دین وہیں سے نکلا ہوا ہے۔ اس کے بعد عقلی اختلافات ہیں، عقلی تعبیرات ہیں، جس کی پوری گنجائش ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی آپ کی گفتگو ہم نے سنی۔ آپ تھوڑا اگر لاؤڈ بولیں گے، مجھے آواز میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے، آپ تھوڑی اگر لاؤڈ بولیں گے تو مجھے آواز ذرا کلیئر آ جائے۔ جی، آپ نے جو باتیں کی ہیں آپ کا بہت شکریہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو سر۔ اور آپ جو اس اعتدال کے راستے پہ چل رہے ہیں اس کی داد دیتے ہیں۔ خداوند متعال سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ افراط سے بچیں اور اعتدال کی طرف آ جائیں۔ اور آپ کی جو بات کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام واجب الاتباع ہے، ایک اچھا ایڈمیشن ہے، ایک اچھا اعتراف ہے، ایک اچھا اقرار ہے، جس کی ہمارے مسلمان بھائی اکثر انکار کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام واجب الاتباع ہیں۔ اگر اہل بیت علیہم السلام واجب الاتباع ہیں تو پہلی بات یہ، اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ انہوں نے حکم دیا ہے، انہوں نے رشتہ داری کے بنا پر کہ اپنی خاندان کے مفادات کو بڑھایا جائے، اس میدان پر تو نہیں دیا ہے، وہ اللہ کی جانب سے لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ کا جب فرمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کیا جائے، تو یہ حکم صرف موجودہ دور کے امت کے لیے تو نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً بالذات صحابہ کو کہا ہے کہ تم پہ واجب ہے کہ میری بات اتباع کرو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے سر کے تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو اب سب صحابہ کا امام، تو آپ کے اپنی اعتراف سے قضیہ ختم ہے، بات ہی ختم ہے۔ آپ اپنے بات کے اگر مواقع آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا اور ہر خطبے میں فرمایا، جیسے آپ کے اپنے الفاظ ہیں
کہ میرے بعد میری امت قرآن اور اطرت کی اتباع کریں. اگر آپ کا جملہ یہی ہے تو اس کے لوازم پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. اس بات کا مفہوم بھی ہے. ایسے ہی کوئی ایسا بے معنی جملہ تو توڑی ہے. اس کا واجب الاتباع ہونا پوری امت کے لیے، بالخصوص اصحاب کے لیے. جب آپ نے یہ مان لیا کہ واجب الاتباع ہے تو پھر سب صحابہ کا امام، سب صحابہ کا پیشوا، اللہ کی جانب سے منصوص، اللہ کی جانب سے معین کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور اس کے بعد آپ کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے تقدم کیا ان پر، جن کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، جن کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، انہوں نے اپنے لیے خلافتیں بنائی ہیں، وہ بغیر نص کے اور وہ نص کے خلاف ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سورہ مائدہ میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بغیر جس پہ نص ہے، جس کو آپ خود کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں تاکید کرتے تھے کہ ان کی اتباع کرو. قرآن کا ہم پر لگ دہ کر جس طرح قرآن واجب الاتباع، ان کی اتباع کرو. آپ نے ابھی خود کہا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ نے خود فرمایا. تو اس بات کے لوازم پہ بھی اتباع بات کرو نا. جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پامالی کی ہے تو پھر ان کے احترام کیوں کرتے ہو، ان کی تکریم کیوں کرتے ہو، ان سے دین کیوں لیتے ہو، ان کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ جس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، ابھی بتاتے ہیں. جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو اتباع کرو، ان کی اتباع نہیں کرتے. اور جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حکم جن کا آپ نے اعتراف کیا اور آپ نے کہا کر چینل پہ جا کے یہی بات کرتے ہیں. بہت مہربانی آپ کی ڈاکٹر صاحب، میں بہت آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر میرے لہجے میں اگر کچھ سیریسنس ہے تو قضیہ بڑا سیریس ہے، اور یہ قضیہ بڑا جدی ہے، عظیم قضیہ ہے. تو ان کی کیوں اتباع کرتے؟ پھر آپ نے کہا بہت ساری باتیں کی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہے، آپ نے بہت ساری بات کی ہے. اچھی بات ہے، مجھے مزید کچھ ٹائم دے، آپ نے بہت بات کی. ابھی تھوڑی سی پھر آپ کو میں وقت دے دیتا ہوں، میں ختم کر دیتا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہے وہ وحی پہ مبنی نہیں ہے، وحی پہ مبنی نہیں ہے. تو میرے محترم ناظرین دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا، جو ہدایت تھا، وہ سب وحی ہے، وہ سب وحی ہے. یہ علم، یہ ہدایت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ہر سوال کا جواب، نہ اجتہاد کی ضرورت، نہ کسی کے وہم گمان، کسی کے مشورے کی ضرورت، اور نہ کسی کے رائے کی ضرورت، اور نہ کسی مسئلے پہ استحسان یا قیاس کرنے کی ضرورت. اب ایک بات ہے یہاں پہ کہ وشاورہم فی الامر، اس کے متعلق اب یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کے مشورے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے تھے کہ ان کے اندر کی دل کی باتیں جانچ لیں، کیونکہ وہ اعقل الناس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی جب ان سے رائے لیتے تھے تو ان کے جو ہر آدمی کا پوزیشن واضح ہو جاتا تھا، اور پھر ان سے محبت بڑھ جاتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کو ان کے ہدایت کی ضرورت تھی، دوسروں کے رائے کی ضرورت تھی. تو وہ علم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، زمین و آسمان کے اسرار ان کے پاس تھے، شریعت کے جتنے احکام تھے ان کے پاس وہ کہاں گئے؟ ان کے بعد کہاں گئے؟ آپ کہتے ہیں یہ رسول اہل بیت علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، ان کا علم وحی پہ مبتنی نہیں. ہم نہیں کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حلال و حرام اہل بیت علیہ السلام پہ نازل آتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے روز قیامت تک جتنے مسائل حلال و حرام آتے ہیں، کیونکہ یہ دین کامل ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب مسائل موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے امت میں آئے تھے کہ وہ امت سب کے سب کیا تھے؟ ان پڑھ تھے، 99% ان پڑھ تھے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی. جیسے ابھی احادیث، کل کتنے احادیث ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس؟ بہت کم احادیث ہیں. تو یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے منتقل کر دیا، وہ ان کے علم کے وارث ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ ان کی کلام کیونکہ وحی پہ مبتنی نہیں ہے، تو آپ سے سوال یہ ہے اگر ان کے کلام وحی پہ مبتنی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ان کے اتباع کا حکم دیا ہے؟ اگر اہل بیت علیہ السلام میں اور ابو حنیفہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور شافعی مالک میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے کوئی فرق ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خاص علم نہیں ہے، عصمت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء امت پہ ظلم کیا ہے؟ ان کو منسوس نہیں کیا، نہیں فرمایا کہ میرے بات ان کی اتباع کرو، ٹھیک ہے نا، میرے امت میں جو فقہاء آئیں گے، علماء آئیں گے، ان پہ واجب ہے کہ تم فرمایا کہ میری اہل بیت کی اتباع کرو، میرے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ، اور کوئی شرط بھی نہیں لگایا کہ اگر وہ صحیح بات کریں تو اتباع کرو. نہیں،
فرمایا لن تذلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا، کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے عصمت کے بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک دلیل عصمت کی یہی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی دے دیں گے آپ کو، بہت آپ نے بات کیا، ہاں آپ نے عصمت کا انکار کیا نا، عصمت کا انکار کیا، تو عصمت کے بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک دلیل یہی ہے کہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو نہیں جانتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، جب وہ یا تو مان لو کہ وہ پیغمبر ہیں، افصح من نطق بالذات ہیں، وہ اپنے کلام کے معانی اور مفاہیم کو جانتے ہیں۔ اگر یہ مانتے ہیں آپ لوگ کہ وہ اپنے کلام کے مفاہیم کو جانتے ہیں، جب انہوں نے گارنٹی دے دی، ہاں ڈاکٹر صاحب ضمانت دے دی، وہ ضمانت صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت نہیں، وہ اللہ کی بھی ضمانت ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے جب تک تم ان کی اتباع کرو گے۔ تو یہ عصمت کی واضح دلیل ہے، واضح دلیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر عزیزو کیا ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور سے لے کر آج تک ایسا طبقہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام، جن کو اگر اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ ان کی اتباع کس پہ بھی واجب ہے؟ صحابہ بھی واجب ہے۔ تو عزیزو جب اگر یہ بات واقعا مان لیا جائے تو پھر اس کے بعد یہ کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ بھائی شیعہ مذہب میں بھی کچھ صحیح باتیں ہیں، حنفی میں بھی کچھ صحیح باتیں ہیں، ہم تو ان سے بھی کچھ لیں گے، ان سے بھی کچھ لیں گے، نیا مذہب بنائیں گے۔ تو پھر ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ پھر دیکھا جائے گا کہ ہر مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، قرآن کا کیا فرمان ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام جن کی اگر اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اس کی ضمانت کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یہ عصمت کی صرف ایک دلیل ہے، اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حکم کریں ڈاکٹر صاحب، آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی آپ نے بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، ایک طرح کا خلط مبحث ہو گیا۔ میں فکس ایک پوائنٹ پر بات کر رہا تھا، چلیں میں